الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں ادھر پہ ڈالی گئی۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی۔ بات سن لینے کے بعد خیال یہ تھا کہ یہ لوگ حمایت کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھیں، ہم تو بتائیں گے کہ لوگ نیا دین لے کر ہمارے پاس بھی آئے اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور علیہ السلام کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی۔ نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔
پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ بیٹا اس کی آواز نہیں ابھی سیٹ ہوئی ہے، یہ بار بار گونج رہا ہے، ایک سنگل سادھی آواز کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے کہ مجھے بلانے سے قبل اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے اور پیٹ میرے بچوں کو بھی لگا ہوا ہے۔ قوم کو یہ سارے نخرے کون دکھا رہا ہے جس کا وقت لینے کے بعد لوگ مہینہ مہینہ دعوتی عمل میں مصروف رہتے ہیں، جس کے نام کے بڑے بڑے بینرز شہر کے مرکزی پوائنٹس پہ لگائے جاتے ہیں، جس کے پنڈال میں داخل ہوتے ہی زوردار نعروں کا استقبالیہ پیش کیا جاتا ہے، جس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، جس کے ہاتھ کو چوم کر آنکھوں کو لگانا لوگ اپنے لیے سعادت اور اعزاز سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور پھر رب کا یہ حکم نامہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے، میں نے رب کی توحید سکھانا چاہی، تم نے رخ موڑ لیے۔ آج دین روحوں میں اتارنے کے بعد لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔